جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس میں کچھ اوباشیوں نے آپ کی قبر انور پر جو ہے وہ بے حرمتی کی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے، اے رب کائنات انہیں ہدایت نصیب فرما۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور حکومت کا واقعہ ہے۔ دارالحکومت دمشق میں عید کا چاند دیکھ کر ہر طرف خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے، ہر گھر میں چہل پہل ہے، ہر گھر عید کی تیاریوں میں مصروف ہے، بچے شادمانی و مسرت سے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں، اپنے نئے کپڑے دیکھ کر پھولے نہیں سماتے۔ اس خوشی کے عالم میں ایک بچہ نہایت غمگین و پریشان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگتا ہے۔ ماں گھبرا کر تسلی دینے لگتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے، میری آنکھوں کے تارے، میرے دل کے سہارے، میں تجھ پہ قربان۔ ذرا بتا تو صحیح کیوں رو رہا ہے؟ دیکھ تو صحیح سب بچے کتنے خوش و خرم لگتے ہیں۔ بچہ سسکیاں لیتے ہوئے بولا، اماں جان میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل ہمارے خاندان کے تمام بچے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جائیں گے، مجھے پرانے کپڑے پہن کر جاتے ہوئے شرم آئے گی۔ امی مجھے بھی نئے کپڑے دو۔ ماں کا دل بے قابو ہو گیا اور بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے اور تسلی دے کر کہنے لگی، بیٹا مت رو، تھوڑی دیر بعد تمہارے ابو آ جائیں گے، میں ان سے کہہ کر تمہارے کپڑے منگوا لوں گی۔ جانتے ہو کون بچہ ہے؟ مسلمانوں کے سب سے بڑے سردار اور خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرزند دل بند ہے۔ ماں کی تسلی اور تشفیع پر بچہ مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، امی جان میرے لیے ایسی عبا یعنی کوٹ ضرور منگوا دیجئے، ضرور منگوا دیجئے جیسی جعفر کو اس کے ابو نے لا کر دی ہے۔ ماں بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی کہ امیر المومنین تشریف لے آئے تو بیوی نے کہا، حضور کل عید ہے، بنو امیہ کے سب بچوں کے کپڑے نئے بنے ہیں مگر ہمارے بچوں کے لیے خلیفہ ہوتے ہوئے بھی پرانے کپڑے ہیں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ سلطنت کا کام کرنے کے بدلے مجھے صرف 2 درہم روزانہ ملتے ہیں، اس تھوڑی سی رقم سے کھانے پینے کا کام بھی بمشکل پورا ہوتا ہے۔ رہا بیت المال تو وہ عام مسلمانوں کا پیسہ ہے جس کے حقدار یتیم، مسکین، بیوہ عورتیں وغیرہ ہیں۔ بیوی نے عرض کیا، مگر بچے روتے ہیں۔ ننھا منہ کہہ رہا ہے، اس عیدگاہ جاتے ہوئے اسے شرم محسوس ہوتی ہے۔ امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، اچھا اگر تمہارے پاس زیور ہو تو اسے بیچ کر بچوں کی خوشی پوری کر دو۔ بیوی نے عرض کی، میرے تو کوئی زیور نہیں ہے، آپ نے خلیفہ ہوتے ہی یہ کہہ کر کہ تمہارا سارا زیور بیت المال کے پیسوں سے بنا ہوا ہے اسے بیت المال میں جمع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مال عوام کا ہے، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ امیر المومنین سر جھکا کر کچھ دیر سوچتے رہے۔ بیت المال کے محتمم کو خط لکھا کہ مجھے اگلے مہینے کا وظیفہ پیشگی دے دو۔ محتمم نے جواب میں لکھا کہ امیر المومنین تمیل کے لیے غلام حاضر ہے، مگر آپ نے یہ کیسے یقین کر لیا آپ مزید 1 ماہ تک زندہ رہیں گے، اور اس یقین کے بغیر آپ مسلمانوں کے پیسوں کی ذمہ داری کس بنا پر لے رہے ہیں؟ امیر المومنین نے جواب پڑھا تو سانس گھٹنے لگا۔ بررائی ہوئی آواز میں آپ نے کہا، خدا تعالیٰ کی قسم مجھے محتمم نے گناہ سے بچا لیا ہے۔ امیر المومنین اب تسلی کے لیے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں اور ہاتھ پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹا جو بچے صبر و شکر سے پرانے کپڑے پہن کر گزارا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں قیمتی کپڑے پہناتا ہے۔ پرانے کپڑے پہننے میں کوئی شرم نہیں، شرم تو اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت سے منہ موڑ لے، ظلم و زیادتی اور فریب و دھوکہ بازی سے اپنی خواہشات پوری کرے۔ بیٹے کے دل پر باپ کی بات نے گہرا اثر کیا اور اگلے دن خوشی خوشی
पुराने कपड़े पहनकर ईद की तरफ चल दिए।